اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو ہم پڑھیں گے کلاس کے اندر وہ ہے سورۃ العصر کی تفسیر۔ کل ہم نے سورۃ التکاثر کی تفسیر پڑھی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مال کی ہلاکت کو واضح کیا کہ انسان مال کے اندر ایک دوسرے سے حرص کرتا ہے، طمع رکھتا ہے اور اسی طرح لالچ کرتا ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے سورۃ العصر۔ عصر کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بنیادی طور پہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا بیان کیا گیا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے۔ زمانے کی قسم کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات کلی طور پہ کہہ دیا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے لوگوں کو استثناء کر دیا کہ یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، اللہ فرماتے ہیں مجھے عصر کی قسم۔ بعض مفسرین نے عصر کا معنی عصر ہی کیا ہے، یعنی جب عصر کا وقت ہوتا ہے مجھے عصر کی قسم، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ عصر سے مراد ہے زمانے کی قسم۔ تو زمانے سے مراد یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور عصر یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، دونوں معنی درست ہیں۔ والعصر، مجھے عصر کی قسم۔ عصر کا معنی مفسرین نے کیوں کیا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو عصر کے وقت زیادہ لوگ اپنے کاروبار کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، یعنی کاروبار کے اندر مشغول ہو کر نماز کو ترک کر دیتے ہیں، عصر کی نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی بُطِلَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کا گھر، اس کا مال سارے کا سارا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا عصر کی قسم، یہ اسی لحاظ سے کہا ہے کہ عصر کی قسم، کہ عصر کے وقت انسان غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کاروبار کو بس دیکھتے ہیں، نماز اذان ہوتی ہے عصر کی اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سارے کا سارا خسارے میں ہے۔ خسارے میں کیوں ہے؟ کیونکہ عصر کے وقت جو قیمتی لمحات ہوتے ہیں، جب فرشتوں کی ڈیوٹی بدلنے کا ٹائم آتا ہے، جب فرشتے جاتے ہیں اور دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں، تو اس وقت انسان غفلت کا شکار ہو کے اپنے مال کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، کاروبار کو دیکھ رہا ہوتا ہے، نماز سے غافل ہوتا ہے، ذکر سے غافل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا والعصر، عصر کی قسم، اور بعض مفسرین نے کہا زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان سارے کا سارا خسارے کے اندر ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین، مگر وہ لوگ آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جو عمل صالح کرتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کو کہہ دیا کہ انسان خسارے میں ہے، سارے کے سارے، مگر سب میں سے اللہ تعالیٰ نے جن کے اندر 5 خوبیاں ہوں گی ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کیٹیگری سے نکال دیا۔ آمنو، جو بندے ایمان لے کے آئے ہیں، عمل الصالحات، جو انسان نیک اعمال کرنے والا ہے، وتواصوا بالحق، حق کو بیان کرنے والا ہے، حق کی وصیت کرنے والا ہے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنے والا ہے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والا ہے۔ جس کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں گی، وہ جو پچھلی آیت تھی نا ان الانسان لفی خسر، اس آیت سے یہ بندہ نکل جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان خسارے کے اندر ہے، تو اس میں سے یہ بندہ نکل جائے گا کہ جس بندے کے اندر 4 خوبیاں ہوں گی۔ سب سے پہلی خوبی کون سی ہونی چاہیے؟ آمنو، ایمان لے کے آنا، یعنی مسلمان ہونا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ اگر نیک عمل وہ نہیں کرتا تو اس کا ایمان اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ نقصان کا باعث بن جائے گا۔ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وعمل الصالحات، نیک اعمال کرنا، اور نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنا، حق کو بیان کرنا، حق کو ڈنکے کی چوٹ بیان کرنا، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرنا، صبر کی وصیت کرنا، صبر کا پیغام ایک دوسرے کو دینا۔ یہ 4 خوبیاں جس انسان کے اندر ہوگی، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قلب اطہر پہ جو قرآن نازل ہوا ہے، یہ 4 خوبیوں والا انسان ان الانسان لفی خسر کے حکم سے استثناء ہو جائے گا، یعنی مستثنیٰ ہو جائے گا۔ یہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی اور محرمات معاصی سے اجتناب کی تلقین اس میں کہی گئی ہے
یعنی آمنو سے مراد ہے ایمان لانا۔ اب ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایمان کس پہ لے کے آنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا۔ اور ایمان صرف زبان سے نہ لے کے آنا، ایمان صرف زبان کا نام نہیں ہے۔ بعض جو ہیں اسی طرح ایک معتزلہ ہے، ایک جہمیہ ہے، ایک مرجیہ ہے، اسی طرح جو جہمیہ ہے نا، جہمیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ایمان ہے وہ صرف قول کا نام ہے، یعنی ایمان صرف قول کا نام ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ آپ زبان سے اقرار کریں، لسان باقرار، زبان سے اقرار ہو، تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق ہو۔ تین آپ اقسام کو سمجھ رہے، بات کھل کے واضح ہو جائے گی۔ اقرار باللسان، ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی الوہیت کا، اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کے اسماء و صفات کا، کہ سارے کی ساری کائنات کا مالک اور خالق اور رازق اور جبار اور قہار صرف اکیلا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے۔ یعنی اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا کہ کائنات کو پلانے والا، کائنات کو کھلانے والا، کائنات کی پرورش کرنے والا، کائنات کو بنانے والا، کائنات آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا، نئے سرے سے بنانے والا، یہ تمام کام پر جو قدرت رکھنے والی وذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایک تو زبان سے اقرار کر لینا، وہ تصدیق بالقلب، اور دل سے تصدیق کر لینا، وہ عمل بالجوارح، اور عمل سے ظاہر کرنا۔ یہ تین قسموں کو ایمان کہتے ہیں۔ عمل سے ظاہر کرنا یہ بھی ایمان ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی زبان سے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل ٹالنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، ایک تو نفی ہے اور ایک اثبات ہے۔ لا الہ میں اس نے کلی طور پر تمام معبود باطلہ کی نفی کی، الا اللہ، اللہ کی وحدانیت، الوہیت اور ربوبیت کو ثابت کیا۔ یہی توحید ہے۔ یعنی توحید یہ ہے کہ آپ تمام کے تمام معبود جو باطل ہیں، باطل معبودوں کی آپ نفی کریں اور اللہ کی وحدانیت کو ثابت کریں، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ زبان سے ایک بندے نے اقرار کر لیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی اولاد دینے والا ہے۔ اب دل سے بھی وہ مانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، مگر عمل سے ظاہر نہیں کر رہا۔ اس کا عمل یہ ہے کہ دوسروں کے پاس جا کے کہتا ہے کہ مجھے اولاد دو، دوسروں کے در پہ جا کے اولاد کی بھیک مانگتا ہے، اولاد دوسروں سے مانگتا ہے، مانتا وہ اللہ کو ہے۔ زبان سے کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، زبان سے کہتا ہے کہ مشکل ٹالنے والا ایک اللہ ہے، دل سے بھی مانتا ہے کہ اللہ مشکل ٹالنے والا ہے، مگر عمل سے ظاہر نہیں کر رہا۔ عمل اس کا یہ ہے کہ لوگوں کے دروں پر جا کر اور طرح طرح کے رسومات کر کے اور طرح طرح کی شرک اور بدعات اور خرافات کر کے اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہا ہے اپنے عمل کے ساتھ۔ تو اگر زبان کے ساتھ اقرار ہو کہ اللہ ایک ہے، اور اگر تصدیق بھی ہو اللہ ایک ہے، اگر آپ عمل سے ظاہر نہیں کر رہے کہ اللہ ایک ہے، تو یہ توحید کاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ توحید کمزور ہے۔ ابھی توحید کامل نہیں ہوئی۔ توحید کامل تب ہوگی جب تمام طاغوت کی اور تمام معبود باطلہ کی آپ نفی کریں گے اور ایک ذات کو آپ ثابت کریں گے، وہ اللہ کی ذات ہے، اس کی توحید کو ثابت کریں گے، اس کی توحید کو دل و جان سے تسلیم کریں گے۔ اور جب آپ اپنے عمل سے ظاہر کریں گے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، جب تینوں قسموں پر آپ عمل کریں گے، تب میری اور آپ کی توحید کامل ہوگی۔ اگر میں اور آپ ایک میں بھی اگر فیل ہو گئے تو میری اور آپ کی توحید کامل نہیں ہے۔ تو یہ سورۃ العصر کی تفسیر تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو انشاءاللہ ہمارا اماں جو پارا تھا وہ مکمل ہونے کے قریب ہے، انشاءاللہ پھر اس کی تقریب بھی رکھی جائے گی اور انشاءاللہ امتحان بھی رکھا جائے گا، پھر انشاءاللہ اسانید بھی آپ کو پیش کی جائیں گی کہ جو فرسٹ پوزیشن لے گا، سیکنڈ لے گا، تھرڈ لے گا۔ تو والعصر، عصر کی قسم، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انا کا معنی ہوتا ہے بے شک، الانسان کا معنی انسان ہے، لفی خسر،
لفی خسر کا معنی ہے خسارے میں، الا الذین، اللہ کا معنی ہوتا ہے مگر، الذین وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، ایمان لے کر آنا صرف قابل قبول نہیں ہے کہ جب تک آپ عمل صالح نہ کریں گے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال کرتے ہیں، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کرتے ہیں، حق کا پیغام دیتے ہیں اور حق بات کہنے کے عادی ہیں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں اور صبر کا پیغام دیتے ہیں، تو جن کے اندر یہ چار خوبیاں ہوں گی، وہ پچھلے جو حکم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان سارے کے سارے خسارے میں، آگے اللہ نے چار بندوں کو مستثنا کر دیا کہ جو ایمان والا ہوگا، عمل صالح والا ہوگا، ایک دوسرے کو حق بیان کرنے والا ہوگا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والا ہوگا، ایک بندے میں جس بندے میں یہ چار خوبیاں ہوں گی وہ پچھلے والے حکم یعنی خسارے والے حکم سے مستثنا ہو جائے گا۔ تو یہ آج کی ہماری کلاس تھی۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔